الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف میں ارشاد فرماتا ہے، قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون افعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون۔ کہا، اے میری قوم، مجھ میں گمراہی کچھ نہیں، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کی رسالتیں پہنچاتا، تمہارا بھلا چاہتا، اور میں اللہ کی طرف سے وہ علم رکھتا ہوں جو تم نہیں رکھتے۔ اور کیا تمہیں اس کا چنبہ ہوا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی تم میں کہ ایک مرد کی معرفت کہ وہ تمہیں ڈرائے اور تم ڈرو اور کہیں تم پر رحم ہو۔ ذکر چل رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا۔ جب آپ نے قوم کو دعوت دی کہ آ جاؤ اسلام کو قبول کر لو، لیکن انہوں نے الٹا قبول کرنے کے حضرت نوح علیہ السلام کو گمراہ کہا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ نبی گمراہ ہوتے نہیں ہے۔ یہاں پر واضح طور پر نوح علیہ السلام نے بتا دیا کہ نبی گمراہ نہیں ہوتے۔ جو نبیوں کو گمراہ کہے، بھٹکا ہوا کہے اور یہ کہے کہ نبوت کے اعلان سے پہلے وہ ہدایت پر نہیں تھے، ان کو گمراہ مانتا ہے، اس کا کوئی دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام نے واضح طور پر بتایا کہ نبی گمراہ ہوتے نہیں ہیں۔ اگر نبی ہی گمراہ ہوگا تو پھر وہ ہدایت کس کو دے گا؟ حق کی طرف کس کو بلائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق لے کر آتے ہیں اور سیدھے راستے پر ہوتے ہیں، حق پر ہوتے ہیں۔ نبوت کسی کسب کا نتیجہ نہیں ہے کہ کوئی نیکی کرے، اچھا کام کرے تو اسے نبوت مل جائے، ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ازلی فیصلہ ہے، اس نے پہلے ہی چن لیا تھا کہ کس کو نبوت ملے گی اور کس کو رسالت ملے گی، یہ پہلے سے ہی فیصلے ہو چکے تھے۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نبی گمراہ ہوتے نہیں ہیں۔ پھر فرمایا کہ میں وہ علم رکھتا ہوں جو تم نہیں رکھتے۔ اللہ کے نبی کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ دوسری اور مخلوق کے پاس نہیں ہوتا۔ نبیوں کے پاس سب سے اعلیٰ اور وہ علم ہوتا ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہوتا، اور سب سے جو نبی کے پاس، جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم ہے وہ نبیوں سے بھی اعلیٰ علم ہے۔ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے وہ کسی اور کو ملا نہیں ہے۔ تو یہاں پر نوح علیہ السلام یہاں پر واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور ہم قرآن میں جگہ جگہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبیوں کا ارشاد ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو تم گھروں میں کھاتے ہو، جو کھانا چھپا کے آتے ہو، جو چیزیں تم چھپا کر آتے ہو، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی بتاتے ہیں۔ یہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبیوں کو عطا ہوتا ہے، ولیوں کو عطا ہوتا ہے۔ اللہ جسے پسند فرماتا ہے اور اللہ جسے اپنا محبوب بناتا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ ہم عطائی علم مانتے ہیں، ذاتی علم مانتے نہیں ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ نبی خود سے جانتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ نبی خود سے جانتے ہیں تو یہ شرک ہو جائے گا۔ نبیوں کو جو کمال ملا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کرتا ہے۔ جو بھی کمال ملتا ہے، مخلوق کو جو کمال ملتا ہے، نبیوں کو جو کمال ملتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ہے۔ جب ذاتی اور عطائی آ جائے تو پھر شرک نہیں ہوتا۔ جب برابری نہیں ہوتی تو پھر شرک بھی نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر واضح بتا دیا گیا کہ نبیوں کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ دوسروں کے پاس نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا نبی اللہ سے ڈرانے آتے ہیں، خوشخبریاں سنانے آتے ہیں، تمہیں متقی بنانے آتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ جب تم اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ گے، تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا جواب جو انہوں نے اپنی قوم کو دیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نقل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبیوں کا ادب، ان کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گستاخی اور بے ادبی سے بچائے۔
بیان میں کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔